تھوڑا سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے امید ہے کہ بھی آواز ہماری آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی اور صاف ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ہم آپ کو ایک لائبریری کا اور ایک طالب العلم یا بلکہ ایک شیخ کا تعارف کروانے کے سلسلے میں یہ سیشن ہمارا اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن 2 مرتبہ کی ٹرائی کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ اب کچھ آواز بہتر ہوگی. دین کی دعوت کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے بہت اچھا چل رہا ہے دنیا بھر میں، اور ہر ایک شخص ہمارے گمان کے مطابق اخلاص کے ساتھ ہی باذن اللہ انشاءاللہ وہ اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے. بہت ساری آرگنائزیشن، بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئیں اور ان لوگوں کا بہت اچھا کام ہے، بہت بہترین طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اپنے اپنے میدان میں اور اپنی اپنی جگہ پر. یقیناً ان کے کام کو سراہا جانا چاہیے اور ان کے لیے اخلاص کی دعا بھی کی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ مزید ان کو اخلاص نصیب کرے. عفواً. لیکن یہ جو دین ہے نا، دین کا وہ کام جو طلب علم سے متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ دین کا پورا کام، دین کی دعوت، اس کی بنیاد ہی علم ہونی چاہیے. جو شخص دین میں دعوت کا کام کر رہا ہے اور اس کے کام کی بنیاد علم نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اتنا علم کی اتنی مقدار نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو وہ پھر غلطی پر ہے، وہ خطا پر ہے، اور اس کا اگر تھوڑا سا لانگ ٹرم دیکھا جائے تو اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان زیادہ ہوگا. اور یہ پچھلے کئی سالوں کا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 میں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ یہ میری راہ ہے، اس راہ پر میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، ایک بصیرت پر، دلیل پر، علم پر، ایک علم کی بنیاد پر. میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں، یعنی میری بھی دعوت ایسی ہے، اور جو میری اتباع کرنے والا ہے، جس نے میری اتباع کی، جو میری راہ پر چلے گا، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے. اب اس آیت میں اس بات کو اگرچہ اسٹیٹمنٹ کے طور پر بیان کیا گیا، لیکن یہ ایک کمانڈ کے حکم میں ہے. یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ دے رہے ہیں، آپ واجب کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر دین کا اور دعوت کا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، دین کی دعوت کا، اللہ کی طرف بلانے کا، تو علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اب ہم اپنے آپ سے سوال یہ کریں کہ طلب علم میں ہم کس حد تک چل رہے ہیں، اور طلب علم کے ساتھ ہمارا شغف کیا ہے، اور طالب علم کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے شب و روز کیسے بیتتے ہیں، اور کس طرح سے وہ علم کی راہوں پر چلتے ہیں. اس کا تھوڑا سا ایک ویو اور ایک گلمپس تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں. یہ ابھی جس لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے شیخ ابو بکر بن محمد حسین حفظہم اللہ، ان کی یہ لائبریری ہے. شیخ محمد حسین بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں. بہت پرانے وقت میں انہوں نے ابتدائی، جبکہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں انہوں نے وہاں سے گریجویشن کیا، وہاں سے خريج ہیں وہ، اور پھر کراچی میں وہ قیام پذیر ہوئے. شیخ ابو بکر ان کے بیٹے ہیں الحمدللہ. ان کا بھی کئی سال یہاں مکہ میں ان کو ہو چکے ہیں. ام القریٰ یونیورسٹی میں یہ اب ماسٹرز کر رہے ہیں اور تھیسس پر ہیں الحمدللہ. میں 2016 سے 18 تک کچھ وقت یہاں مکہ میں گزارا، تو یہ میرے سفر و حضر کے ساتھ ہی تھے، اور ہم ایک ہی روم میں رہتے تھے، اور طلب علم کے لیے سبحان اللہ بہت سارے سفر بھی ہم نے اکٹھے کیے، بہت ساری کلاسز بھی ہم نے اکٹھے اٹینڈ کی الحمدللہ، اور پھر بہت ساری چیزیں بھی، بہت سا استفادہ میں نے ان سے کیا، اور 40 نووی وہ ہم نے ایک دوسرے کو سنائی مکمل الحمدللہ. اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری یادیں ان سے وابستہ ہیں. ابھی ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں. ابھی ان کی شادی ہو چکی ہے الحمدللہ، 3 بچے بھی ہیں. اللہ ان کو بھی علم کی راہ پر چلائیں. اور یہ ان کا ایک مکتبہ ہے. یہ جب سے وہ یہاں پر آئے ہیں، اب ان سے پوچھیں گے کب وہ آئے، چند ایک سال ہوئے ہیں، تب سے لے کر یہ ابھی انہوں نے کتابیں جمع کی ہیں، چند ایک تھوڑی سی اگرچہ کتابیں ہیں. ایک طالب علم کے لیے، دین کا کام کرنے والے شخص کے لیے ریڈنگ کتنی ضروری ہے، کل کے سیشن میں ہم نے کچھ تھوڑا سا بتایا. یہ وہ دین ہے جس کی دعوت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، جس کی ابتدا یا جس کا پہلا حکم اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے.
اور لوگ اسی میں ہی ناکام ہو گئے. پڑھنے کی عادت تو بالکل ختم ہو چکی ہے, سننے کی عادت پہلے ہمیں نہیں تھی, اور دیکھنے کی عادت وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی جو کام کی چیزیں, طلب علم کے سلسلے میں جو چیزیں ہیں وہ تو دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. 1-1.5 منٹ سے زیادہ تو ویڈیو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, سبحان اللہ. تو اس ان حالات میں ہم زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی شارٹ کٹ ہمیں ملے علم کا, اور اس کے بعد پھر ہم مفتی بن جائیں, اس کے بعد ہم موٹیویشنل اسپیکر بن جائیں, اس کے بعد بس روشنیاں ہوں, اسٹیج ہو, اور بہت بڑی آڈینس ہو, فالوورز ہوں, لائکس ہوں. تو یہ وہ راہ نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. طلب علم کے لیے طول الملازمہ شرط ہے, یعنی ایک لمبا عرصہ مشائخ کے ساتھ رہنا اور ایک لمبا عرصہ طلب علم میں رہنا. تو یہ ہمارے مشائخ اسی طرح سے ہی ہیں. کراچی میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد پھر یہ اسلام آباد آ گئے. اسلام آباد میں جامعہ اسلامیہ اسلامی یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا, اور اسی دوران ان کا یہاں پر ایڈمیشن ہوا ام القری یونیورسٹی میں, اور تب سے وہ یہاں پر ہے. ان کا تھوڑا سا ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ان سے بات چیت کرتے ہیں. ان کا خیر کچھ تعارف میں کرواتا ہوں آپ کو. ان کے مکتبے میں یہ ان کا مکتبہ ہے, لائبریری ان کی. یہ جو بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے, اس کے پیچھے بھی کتابیں ہیں. اور اس کے بعد یہ ان کا ٹیبل, اسٹڈی ٹیبل ہے. یہ اس اسکرین کا منہ دوسری طرف اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ہم نے یہ اپنے موبائل کو سیٹ کیا ہوا تھا. یہ جو شیخ ابوبکر ہمارے ہیں, یہ بڑے اعلیٰ درجے کے جگاڑی بھی ہیں, بہت ساری چیزوں کا جگاڑ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے. کچھ اور باتیں ان کے بارے میں ہم کریں گے. اور یہ ان کی لائبریری کا دوسرا حصہ ہے. یہ سب کتابیں یہ عام کتابیں نہیں ہیں, بلکہ اہل علم کی رہنمائی میں اور ان کی سجیشن پر, ان کی تجویز کے مطابق یہ کتابیں اکٹھی کی گئی ہیں. یہ سب بہت قیمتی کتابیں ہیں. شیخ ڈرا رہے ہیں مجھے. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, اس لیے کہ طلب علم کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات ہوں. آپ کے خیال میں یہ جو مکتبہ بھی ہم نے دیکھا, یہ اس میں جو کتابیں ہیں, باہر بھی شیخ کی کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیا ہے, مطلب یہ کیسا شوق ہے؟ یہ ہم لوگوں کے شوق ہیں, بہت سارے لوگوں کے شوق جو دین کی دعوت میں ہیں, گاڑیاں اچھی سے اچھی لینے کا, اور اسی طرح سے ہمیں شوق یہ ہوتا ہے جو بھی عام طور پہ ہم لوگ ہیں کہ ہم بس اپنی جگہ زمین خرید لیں, پلاٹ خرید لیں. یہ سب کتابیں آپ کے خیال میں کتنے کی ہوں گی؟ ان کی پرائس کیا ہوگی؟ یہ صرف جو کتابیں نا یہ یہاں میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ ایک پبلشر ہے التکوین کے نام سے, یہ ان کی کتابیں ہیں, چند ایک کتابیں ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 تقریباً 19 کتابیں ہیں. یہ 19 کتابیں, ان میں بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو پرانے ریٹس پر ہیں, یعنی کچھ سستی ان کو مل گئی تھیں, اور ان میں کوئی بہت زیادہ بہترین اوراق نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ اس طرح کی کتابیں ہیں تکوین کی, اور یہ بہت علم کا بہت بڑا خزانہ ہے. ان کا تعارف بھی ایک الگ چیز ہے, انشاءاللہ کروائیں گے. صرف یہ جو کتابیں پڑھی ہوئی نا, صرف اتنی سی, یہ 19 کتابیں ہیں, جس میں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. یہ قریب ابھی ہماری موجودہ جو پرائس اس کی ہے روپے میں اگر ہم دیکھیں تو قریب یہ 45,000 کی, 42 سے 45,000 کی یہ کتابیں ہیں صرف. اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں ہیں جو انتہائی مہنگی ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں جن کی کئی مجلدات ہیں. وہ دکتور فاضل سامر رائی, ان کی بکس ہیں ان کے پیچھے. اللہ اکبر. شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے بھی کتابیں, یہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے پیچھے بھی کتابیں. شیخ ایک دکھائیے گا ان کی کتابیں میں جو مہنگی کتابیں ہیں چھوٹی ہونے کے باوجود, ان میں ایک سبحان اللہ, یہ دیکھیے, یہ دیکھیں وہ پیچھے بھی لگی ہوئی, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اچھا شیخ, یہ قیمتی کتابیں اس لیے پیچھے رکھی, مہنگی. یہ کتابیں سب سے مہنگی ہیں. اس کی پرنٹنگ اور اس کی سب کچھ اس کا بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اور یہ ایک سے زیادہ کلر میں ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے, اور یہ ایک کتاب,
یہ 40 ریال کی ہے، یعنی ابھی موجودہ ہمارے تقریباً کوئی 2800 روپے کی یہ کتاب ہے، 3000 کے قریب. یہ پرانے ریٹس پر ہیں، لیکن ابھی بڑھ چکے ہوں گے اس کے ریٹس. اور یہ بہت ساری ان کی اس مصنف کی اور ان کے بہت ساری کتابیں. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ قرآن کریم کے ادب، اس کے الفاظ اور لینگویج سے متعلق ہیں. یعنی قرآن کریم کا جو لنگوسٹک میریکلز ہیں وہ ان کتابوں میں بیان کیے گئے. اور بھی یہ بہت ساری کتابیں ہیں، یہ ایک الگ تعارف ہے کہ ہم اس کے تعارف میں جائیں. آپ کے خیال میں بھی دوبارہ ہم واپس آتے ہیں اور شیخ سے کچھ بات بھی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتابیں اب یہ لاکھوں کی کتابیں ہیں، کوئی 8-10 لاکھ کی کتابیں نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ کی کتابیں الحمدللہ. آپ کے خیال میں شیخ تو ماشاءاللہ صحیح امیر ہوں گے ہیں؟ ہاں جی، بہت امیر ہیں یہ. جن کے پاس یہ کتابیں ہیں یقیناً وہ شخص بہت امیر ہے. یہ کتابیں یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو یہ یونیورسٹی اور سعودیہ کی تمام یونیورسٹیز یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پورے عالم اسلام کے لیے. اگرچہ بہت سارے لوگ تجاوز کر جاتے ہیں حد سے اور پروپیگنڈا کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں. سبحان اللہ، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو جو یہاں موجود ہے اسلامک اسٹڈیز کے لیے، ان کو مہینے کے کچھ ان کو مہینے کا وظیفہ دیا جاتا ہے ان کے ایکسپینس کے لیے. ان کی رہائش بھی ان کی طرف سے ہے، کھانا پینا بھی ان کی طرف سے ہے، اور اس سے الگ ان کو ایک وظیفہ مقرر ہے 800 850 یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، جو ہمارے پاکستانی روپے میں 50,000 کے قریب کچھ آگے پیچھے بنتے ہیں، کچھ زیادہ بنتے ہوں گے. تو یہ کئی سالوں میں اکٹھی کی گئی کتابیں ہیں. میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور یہ کتابیں اکٹھی کرتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ اب ایک مہینے میں کتنی کتابیں ہم نے لینی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک کتاب ہی پورے وظیفے کے برابر، یعنی 800 850 ریال کی ایک کتاب ہوتی تھی کچھ مجلدات میں. تو اس طرح سے یہ کتابیں اکٹھی کی گئی ہیں. اور یہ تمام کی تمام کتابیں سوائے چند ایک کتابوں کے 18-20 کتابوں کے تمام کی تمام کتابیں عربی میں ہیں. اور یہ مشائخ کی تجاویز کے مطابق لی گئی ہیں. سبحان اللہ، طلب علم کے سلسلے میں لی گئی ہیں، اور مشائخ کے پاس پڑھتے ہوئے جو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لے لی گئی ہیں. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں طلب علم اور اس کو کہتے ہیں طالب العلم. ہمارے ہاں دیکھیے دین کی دعوت دینا جتنا علم ہے وہ تو ہم دیں، لیکن علم سیکھنے کے لیے کبھی یہ غلطی مت کیجئے کہ آپ اہل علم کے سوا کسی اور کے پاس جائیں. اور جو اس راہ سے نہیں گزرا، دیکھیے اہل علم، یہ جو علم ہے یہ ایک پورا انبیاء کا ایک وظیفہ ہے، یہ وحی کا علم. اور انبیاء کے اس وظیفے کو سب سے بہترین انداز میں آگے بڑھانے والے اس کام کو وہ علماء ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور ان کے بعد دیگر لوگ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو جو بندہ اس کو شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اردو کے تراجم پڑھ لیے اور ادھر سے کچھ کاپی کر لیا ادھر سے کچھ کاپی کر لیا، تو وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا، اور اس شخص کی خطائیں اس کی درستگیوں سے زیادہ ہوں گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ٹائٹل ان کے ساتھ مفسر قرآن تک کا اور خطیب زمان تک کا اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوتا ہے، لیکن علم کی بنیادی چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں. واللہ ان کی آپ فالوئنگ دیکھیں تو وہ ملینز میں ہوگی ممکن ہے، لیکن علم کے اعتبار سے کورے، زبان کے انتہائی تیز اور بے ادب، یہ سب لوگ پائے جائیں گے. جبکہ یہ طلب علم یہ ادب بھی سکھاتا ہے اور اس ادب میں گہرائی سکھاتا ہے اور علم کو اس طرح گریجولی لے کے آگے چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے. آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے شیخ ابو بکر صاحب سے، ابو بکر محمد حسین صاحب سے. یہ سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں، شیخ تفضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر آؤ بچے، ادھر آؤ. یہ بسام ہیں، شیخ کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں. شیخ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں خیریت سے؟ شیخ آپ سے ملاقات رہی ہے، پہچانتے ہیں آپ؟ جی شیخ، جو آپ کو نہ جانے وہ کسی کو نہ پہچانے. اللہ اکبر. شیخ کی زوجہ محترمہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ہے، تو اس طرح یہ آج کل اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کو نہ پہچانے وہ کس کو جانے ہیں. شیخ آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ میں آیا تھا 2015 میں، 2015 جنوری میں آیا تھا، تو ابھی جنوری میں تقریباً 8 سال ہو گئے. جی 8 سال شیخ کو ہو چکے ہیں الحمدللہ یہاں پر. اور انہوں نے ایڈمیشن ان کا ہوا تھا بکالوریوس میں، یعنی بیچلرز میں. وہ کرنے کے بعد اب یہ ماسٹرز میں ہے، اور ماسٹرز ان کا اختتام کے قریب ہے انشاءاللہ. شیخ آپ کس چیز میں ماسٹرز کر رہے ہیں؟ اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ میری اصول الفقہ ہے، اصول فقہ میں کر رہا ہوں.
اور آپ کا تھیسس؟ تھیسس میرا الہدایہ حنفیوں کی فقہ کی ایک کتاب ہے، اس کی شرح ہے الغایہ فی شرح الہدایہ امام سروجی کی. اس کے اندر سے اصول فقہ کے جو قواعد ہیں ان کو جمع کر کے ان کا دراسہ اور ان پر نقد کرنا. ہاں، ان کی اسٹڈی ہے، یہ اصول فقہ سے متعلق ہے ان کا شیخ کا کام. شیخ یہ کتابیں جو آپ جمع کرتے رہے ہیں یہ اچھی خاصی کاسٹلی ہیں، یہ ہمارے جیسے مسکین لوگوں کا تو کام نہیں ہے کہ کتابیں جمع کر سکیں. تو یہ کس طرح سے آپ نے یہ اہتمام کر کے کی ہیں کتابیں؟ اس میں سب اس سے تو میں پہلے جانتا ہوں، لیکن مزید آپ بتا دیجیے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی توفیق اس میں شامل حال رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ جیسے مشائخ کا ہم جیسے طلباء کو انکریج کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ سب سے بڑی میرے خیال میں مدد تھی جس کی وجہ سے اتنی ساری کتابوں کا حصول ممکن ہو سکا. وہ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ انہیں پڑھنے کی بھی توفیق دے. آمین آمین یا رب. شیخ اس کے علاوہ یہاں پر مکہ میں صرف اپنے طلب علم کے علاوہ دعوت کے بہت سارے پروجیکٹس میں یہ شریک ہیں. ابھی 2 دن پہلے جو میرا سیشن ہوا تھا، آپ لوگوں نے شاید آن لائن دیکھا ہو، وہ شیخ کے توسط سے ہی اس کو ارینج کیا گیا تھا. یہاں پہ ایک دعویٰ سینٹر ہے، اس میں بھی شیخ الحمدللہ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں. اور یہ جو ہمارا سیشن تھا جو 2 دن پہلے ہوا، یہ سیشنز ڈاکٹرز انجینئرز ان کے متعلق تھا. یہاں پہ بہت اچھے مراتب پر اور اچھے جو ان کا تجربہ رکھنے والے ڈاکٹرز، میڈیکل ڈاکٹرز وہ موجود تھے. وہ ان کی اس طرح کے لوگوں کی مجالس تھیں. عام لوگوں کے لیے بھی دروس اور دعوت کا سلسلہ ہے، اور پھر رمضان اور حج کے موقع پر اور کئی خصوصی سلسلے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ الحمدللہ مشائخ یہاں پر دنیا بھر کے بہترین سے بہترین مشائخ یہاں پر موجود ہیں، ان سے طلب علم بھی ان کا چلتا رہتا ہے. تو شیخ یہ کتابوں کے حصول میں پھر آپ کو اپنی جو ضروریات یا باقی چیزیں ہیں ان میں یعنی ایک طالب علم کے اعتبار سے آپ بتائیے کہ ایک طالب علم کے لیے یہ کتابیں جمع کرنا کیا یہ آسان مرحلہ ہوتا ہے، یا کہ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا اہتمام اور مشکل پیش آتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مشکلات موجود ہیں اس راستے میں، خاص طور پر کتابوں کو جمع کرنے میں، ان کو خریدنے میں اور ان کا اختیار کرنے میں، مشائخ سے ان کے بارے میں پوچھنے میں، اور جو ان پر نئی دراسات ہیں ان سب کا ریکارڈ اکٹھا کرنے میں مشکلات آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. یہ میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں، باقی طلاب العلم یہ جس بلڈنگ میں ابھی موجود ہوں اس میں کئی ایک ماشاءاللہ مشائخ ہمارے طلاب العلم موجود ہیں، ان کی بھی اسی طرح سے لائبریریز موجود ہیں. تو کبھی میں نے یہ اہتمام نہیں دیکھا ان لوگوں میں کہ یار یہ ابھی فلاں جگہ پر ایک بہترین کپڑا اور بہترین طرح کی جو کوشماغ ہے وہ آیا ہوا ہے، یا فلاں پہننے کے متعلق یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، یہ شوق نہیں دیکھے. بلکہ ہمیشہ ان تمام طلاب العلم کی زبان پر ایک ہی بات رہی اور سنائی دی کہ فلاں جگہ پر آج فلاں کتاب پبلش ہوئی ہے، اسے لینا ہے، اتنے کی ہے، جی میں اس مہینے لوں گا یا میں اگلے مہینے لوں گا. یہ اہتمام رہا. اللہ تعالیٰ ان کو نفع مند بنائے. آئندہ مدارس میں بھی ہم انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ شیخ آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت دیں تاکہ لوگوں تک آپ کے علم کو پہنچایا جا سکے اور آپ سے لوگ مستفید ہوں. کر رہے ہیں یہ، لیکن سبحان اللہ یہ ہمارے وہ مشائخ ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کو فیس بک پر اتنے زیادہ فالوورز کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، اگرچہ ان کا کام الحمدللہ موجود ہے. البصیرہ کے ساتھ بھی ان کا کام موجود ہے، ان کے دروس اور لیکچرز وغیرہ بھی موجود ہیں. یہ سب سلسلہ چل رہا ہے ان کا. شیخ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ شیخ صیغہ راز میں رکھنا چاہیے. خواتین رکھتی ہیں عام طور پر، آپ بتا دیجیے. نہیں، میں بھی انہیں کا حصہ ہوں. صحیح بات ہے. شیخ تقریباً 30 سال ہو گئی ہے. یہ 30 سال ہے شیخ کی عمر الحمدللہ. اور اس 30 سال کے عرصے میں یہ الحمدللہ ان کی لائبریری، کتابیں اور یہ علم کا مستویٰ اور مرتبہ ہے جو کہ ماسٹرز میں چل رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ علم نافع نصیب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت سی خیر سے نوازیں، ان کو ہر شر سے محفوظ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند بنائیں. ہمارے شیخ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر خصوصی کرم نوازیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کتاب اللہ کے حافظ ہیں، اور یہ قرآن کریم رمضان میں کئی مرتبہ سنا چکے ہیں اور مالدیو میں بھی سنا چکے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے قبول کریں. اور یہاں پر بھی کچھ مشائخ سے پھر دوبارہ سے انہوں نے سبقاً پورا قرآن
قرآن پڑھا، اور قرآن کریم میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اس کے علم کے متعلق بھی، اور اس کی قرات کے متعلق بھی، اور اس کے جو معارف ہیں ان کے متعلق بھی ایک ذوق بخشا ہے۔ ہم بس شیخ سے آخر میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ شیخ ہمیں تلاوت کچھ سنا دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ بارک اللہ فیک شیخ، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں خیر کے درجات نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے نفعمند بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو طلب علم کی راہ پر استقامت نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی نصیب کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بلندی کا، کامیابی اور اپنی رضا کا سبب بنائیں، اور اس علم کو ہمارے لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ وبال کا باعث نہ بنائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ مزید کچھ سیشنز ہمارے ہوں گے یہاں پہ بھی سعودیہ عربیہ میں، کچھ اور مشائخ سے بھی ہم ملیں گے۔ ابھی تو یہ مشائخ سے ملنے والا سلسلہ ہم نے شروع نہیں کیا، بلکہ اس کی ابھی ابتدا کی ہے، اور یہ پہلے ہمارے شیخ ہیں جن سے ہم ملاقات کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں بہت سارے مشائخ سے آپ کی ملاقات ہوگی، وہ مشائخ جو کہ چھپے ہوئے موتی ہیں، وہ ہیں جو ہڈن جمز ہیں، اور واقعی ہی ایک سرمایہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے پسندیدہ اور مخلص بندوں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔